یزید کے حامیوں کی طرف سے یزید کے مغفور اور اس کے جنتی ہونے پر سب سے جو مضبوط دلیل دی جاتی ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جس کو امام بخاری نے بخاری کے مختلف مقامات پر مفصلاً و مجملاً ذکر کیا ہے، اور ایک اس کا مقام ہے 2789 نمبر، اور مختلف مقامات سے حدیث ہے۔ حدیث آپ کے سامنے جو چل رہی ہے اس کا نمبر 2924 ہے، اور اس حدیث میں حضرت حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں قدم رنجہ فرماتے تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ میں شارٹ کٹ عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا وہ گروہ کہ جو سب سے پہلے دریائی سفر کر کے جہاد کرے گا انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی، حضور میں انا فیہم، میں ان میں سے ہوں۔ فرمایا انت فیہم، ہاں تم ان میں سے ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم، کہ سب سے پہلا گروہ جو میری امت کا قیصر کے شہر کی طرف جہاد کرے گا وہ بخش دیا گیا۔ فقلت انا فیہم یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں ان میں سے ہوں۔ فرمایا لا، نہیں۔ اور ایک حدیث میں انتی من الاولین، تو پہلی میں سے ہے، یعنی پہلے گروہ میں سے جو کہ دریائی سفر کر کے جہاد کرنے جائے گا۔ ایک ہے مطلقاً دریائی سفر، اور دوسرا ہے دریائی سفر کر کے مدینہ قیصر پر حملہ کرنا، یہ دو مختلف سفر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس حدیث کا مصداق کیا ہے؟ یزید کے حامی کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق یزید ہے، کیونکہ یزید وہ پہلا شخص ہے جس نے 52 سن ہجری میں یا 49 سن ہجری میں یہ مدینہ قیصر کی طرف یعنی قسطنطنیہ کی طرف سفر کیا اور اس سے لڑائی کی، اس شہر میں لڑائی ہوئی۔ اب ہم سب سے پہلے اس کا پہلا مصداق سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حرام بنت ملحان کب فوت ہوئیں، کب شہادت ہوئی؟ یہ میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے، اس کی دوسری جلد جو میرے پاس ہے برود کی، اس کا صفحہ نمبر 1431 ہے، اس میں صراحتاً لکھا ہے ثم دخلت، آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے، کہ جو اس کے بعد 28 سن ہجری شروع ہوا، اور اس میں فتح قبرص ہوئی، اور اس کے اندر لکھا ہے حضرت وہی ساری حدیث بھی لکھی ہے، وہی حدیث کا حوالہ ریفرنس بھی دیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ حضرت حرام بنت ملحان اسی غزوے میں شہادت پائی، آپ نے فوت ہو گئی۔ تو لہذا یہ جو غزوہ ہے جس میں حضرت حرام بنت ملحان فوت ہوئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا، حضرت امیر معاویہ اس کے سپہ سالار تھے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ یہ پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اس حدیث کے مصداق جو دوسری حدیث قسطنطنیہ ہے، اس کا مصداق یزید ہے جو کوئی اور ہے؟ اب ہم سب سے پہلے سمجھتے یہ ہیں کہ اس حدیث کا مصداق کون ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے تو یہ ڈیٹیل عرض کرتا ہوں کہ مدینہ قیصر پر، روم کے شہروں پر حملہ کس کس نے کیا۔ اب یہاں پر قسطنطنیہ کا ذکر نہیں، قسطنطنیہ کا جس حدیث میں صراحتاً ذکر ہے وہ ابو داؤد شریف میں اور کتابوں میں جس کا ذکر ہے وہ فتح قسطنطنیہ کے بارے میں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی حملے ہوئے ان میں پہلی صدی میں فتح قسطنطنیہ نہیں ہوا، بلکہ یہ 8ویں صدی کے بعد سلطان فاتح اول نے اس کو فتح کیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے جو عثمانی سلطنت کا ایک رکن تھا، بیٹا تھا عثمان غازی کا، لہٰذا اس کی اولاد میں آتا ہے، تو اس نے فتح کیا تھا، تو لہٰذا پہلی صدی میں حملے ہوئے ہیں لیکن فتح نہیں ہوا۔ اب اس میں ہے کہ اول جیش من امتی، جو سب سے پہلا گروہ۔ اب سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ میرے سامنے البدایہ والنہایہ، اور بھی کتابیں ہیں لیکن میں آپ کے سامنے ایک کتاب صورتاً پیش کر رہا ہوں، اس کے اوپر نشانات لگے ہوئے ہیں جس سن ہجری میں یہ ہوا۔ سب سے پہلا حملہ قسطنطنیہ پہ کب ہوا؟ بدایہ والنہایہ میرے سامنے، اس کی عبارت آپ کے سامنے چل جائے گی۔ ثم دخلت سنۃ سنتین و ثلاثین، 32 سن ہجری آیا۔ فیہا غزا معاویۃ بلاد الرومی حتی بلغ مضیق قسطنطنیہ، اور یہاں پہلا غزوہ، پہلا حملہ جو ہوا وہ 32 سن ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے اجازت سے بلاد روم پر کیا، یہاں تک کہ آپ قسطنطنیہ پہنچ گئے، اس کی دہلیز تک گئے۔
تو لہٰذا یہاں آپ کی زوجہ عاتقہ بھی آپ کے ساتھ ہی، تو پتہ چلا کہ جو حرام بنت ملحان والی حدیث ہے وہ 28 سنہ ہجری کی ہے اور 32 سنہ ہجری میں پہلا حملہ ہو گیا۔ تو اس حدیث کے پہلے میں مصداق حضرت امیر معاویہ بنتے ہیں، کیونکہ میں بعد بھی تفصیل ڈیٹیل ذکر کروں گا انتی من الاولین کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حملہ جو ہوا اسی کتاب کے اندر لکھا ہے وہ 42 سنہ ہجری میں ہوا۔ 43 سنہ ہجری میں جو حملہ ہوا اس کے سپہ سالار تھے بسر بن ابی ارطال۔ اس کے بعد جو اگلا حملہ ہوا بلاد روم پر، یعنی جو قسطنطنیہ اور روم کے بعد سلطنتوں پر، وہ سن 47 سنہ ہجری، یہ البدایہ والنہایہ میں ہی ہے۔ ثم دخل سنۃ 47 پھر 43 سنہ ہجری داخل ہوا۔ فیہا شت المسلمون بلاد روم، پھر مسلمانوں نے بلاد روم پر یعنی قیصر کے شہروں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد اگلا حملہ کب ہوا؟ اس کے بعد اگلا حملہ ثم دخل سنۃ 49 پھر 49 سنہ ہجری داخل ہوا۔ فیہا غزا یزید بن معاویہ بلاد الروم حتی بلغ قسطنطنیہ، یہاں تک کہ پھر یزید بن معاویہ 49 سنہ ہجری میں اس کی سربراہی میں یہ لشکر گیا اور قسطنطنیہ تک پہنچا۔ اس کے بعد اگلے حملوں کا بھی ذکر اس کتاب میں موجود ہے، جس ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ کافی دفعہ قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا۔ اب اس قسطنطنیہ میں حملے پر ظاہر ہے کہ پہلی صدی میں تو دوسری صدی میں تیسری صدی 8ویں صدی کے بعد جا کر قسطنطنیہ فتح ہوا، جس کو استنبول کہا جاتا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ پہلا حملہ جو ہوا تھا اس کا سپہ سالار قطن وہ یزید نہیں تھا۔ تو یزید کو کھینچ تان کر اس حدیث کا مصداق بنانا قطعاً درست نہیں۔ اب ایک اور حملے کا ذکر ہے قسطنطنیہ پر جو صراحتاً ذکر ہے، اور یہ کتاب الجہاد ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2512 ہے۔ اسی طرح یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2972 ہے، یہ آپ کی اسکرین پر چل جائے گی۔ تو اس میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا الجہاد کے باب میں ابو داؤد صاحب کتاب علامہ ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا، اسی طرح امام ترمذی نے اس کو کتاب التفسیر میں ذکر کیا۔ روایت یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں غزونا من المدینۃ نرید القسطنطنیہ وعلی الجماعۃ عبد الرحمن بن خالد بن ولید، کہ ہم نے قسطنطنیہ کا ارادہ کیا اور ہماری جماعت کے امیر تھے عبد الرحمن بن خالد بن ولید۔ والروم ملصقوا ظہورہم بحات المدینۃ، کہ جو رومی تھے انہوں نے اپنی جو پیٹھیں تھیں وہ اپنی دیواروں کے ساتھ ملائی ہوئی تھیں، یعنی ہم سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اس غزوے میں حضرت عبد الرحمن بن خالد کا ذکر ہے جو اس کے سپہ سالار تھے، اور یہ وہ ہے کہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے 43 یا 44 سنہ ہجری میں جو غزوہ ہوا، یعنی یزید کے حملے سے پہلے قسطنطنیہ پہنچ چکے تھے۔ تو کسی طرح بھی یزید کے حملے کو پہلا حملہ نہیں کہا جا سکتا، اور کسی صورت بھی یزید کو اس حدیث کا مصداق نہیں بنایا جا سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم یزید کو اس کا مصداق مانتے نہیں۔ اگر پھر بھی کوئی کھینچ تان کر یزید کو اس کا مصداق مانتا ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں مغفور لہم جو لفظ ہے مغفور لہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا اعتراض یہ کہ حضور نے فرمایا انتی من الاولین، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ جس کا ذکر پہلے ہے وہ چیز زمانہ بھی پہلے ہے، جو اگر یوں مان لیا جائے کہ جس چیز کا ذکر پہلے ہے وہ زمانے کے اعتبار سے پہلے ہے، تو بھی 28 سنہ ہجری میں حرام بنت ملحان والا غزوہ ہو چکا تھا، 32 سنہ ہجری میں پہلا حملہ ہوا، تو پھر بھی زمانے کے اعتبار سے بھی پہلا حملہ بعد میں ہوا، اگرچہ اس پر اور بھی باتیں ہو سکتی۔ تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے انتی من الاولین، اول ذکر مطلب ہے یعنی جس کا پہلے ذکر ہوا اے حرام تو ان میں سے ہے، آخر ذکر میں نہیں ہے۔ ذکر کے اعتبار سے تو مدینہ قیصر کی جو حدیث ہے اس کا ذکر بعد میں ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے پہلے بعد بھی اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت حرام بنت ملحان جس غزوے میں شریک تھیں وہ غزوہ 28 سنہ ہجری کا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سارے مدینہ قیصر پہ حملے شروع ہے قسطنطنیہ پہ۔ لیکن پھر بھی اگر کہ نہیں ہم اس میں یزید کو ہی مانیں گے، یزید کا حملہ پہلا حملہ مانیں گے، تو اصرار کے باوجود ہم آپ کے سامنے یہ بات کر دیتے ہیں کہ اس پہ اور روایتوں میں کیا کلام ہے، یہ سب اپنی جگہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اگر مغفور الہم پہ غور کر لیا جائے تو جتنے بھی شارحین روایت، اکثر جو شارحین بخاری ہیں، مثلا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں فتح الباری میں کیا لکھتے ہیں، فتح الباری میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرط ایمان جس کے اندر پائی جائے گی، شرط مغفرت پائی جائے گی، یعنی ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان تو پہلے ثابت ہو۔ یہی تقریباً سب شارحین بخاری نے بات کہی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی مصر رہے نہیں اس میں یزید کو کہ ذکر ہے تو وہ مغفور الہم ہے، تو اس کا پھر جواب یہ ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوئے۔ اس کے بعد جو اس نے امام حسین سے کیا، جو واقعہ حرہ ہوا، وہ معاف نہیں ہے، اس کا ذکر یہاں حدیثوں میں نہیں ہے۔ دیکھیں مطلقاً کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جن میں مغفرت کا ذکر ہے، جن میں کچھ اعمال کے کرنے پر مغفرت کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھے گا، اسی طرح جو رات میں قیام کرے گا، اسی طرح جو اعتکاف، تینوں کے بارے میں حدیث ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو غفر له کا مطلب ہے گزشتہ گناہ۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر جہاد کا بھی ایک فضائل میں ذکر بھی ہے، اور ایک نفلی عبادت کرنے پر، یعنی فرضوں کے بعد جو سنتیں ہیں، نفل ہیں، ان کے بارے میں ہے۔ من صلی فی یوم 12 رکعۃ تطوعا بنی لہ بہن بیت فی الجنت، کہ جو شخص 12 رکعتیں پڑھے جو تطوع ہیں، جو نفلی ہیں، یعنی وہ فرضوں کے زائد ہیں، اس کے لیے اس کے بدلے جنت کے اندر گھر بنایا جائے گا۔ اب کوئی 12 رکعتیں پڑھ لے تو آپ کہیں آپ کا جنت میں گھر بن گیا، کوئی سرٹینٹی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ اس وقت بھی اس کے بعد مغفرت کا جو شرط ہے، ایمان ہے کہ نہیں، نمبر 2 اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، انما الاعمال بالخواتیم، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار جب خاتموں پہ ہے، اس کا خاتمہ کیا ہوا یہ دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح مشہور حدیث ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ اب کیا جو بھی کلمہ گو ہے وہ کیسے ہی اعمال کرے وہ جنتی ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے اس کی کچھ شرائط و قیودات ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ لفظاً تو مطلقاً ہے، لیکن یہ چیز مشروط ہے۔ ایک تو اس کے باقی عقیدے بھی درست ہوں، باقی ایمان بھی اس کا درست ہو، اور دوسرا اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو۔ ایک اور حدیث دیکھیں، کتاب الجہاد کی ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ فقد وجبت لہ الجنہ، جو 2 مرتبہ اونٹنی کے دودھ دھونے کی مقدار جہاد کر لے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اب کوئی یہ جنت اس طرح جہاد کرے اور ہم اس کے لیے کہہ سکتے ہیں تم پہ جنت واجب ہوگی، تم جنتی ہو، جو مرضی کرو؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں۔ اب اس کا پہلی شرط کیا ہے؟ وہ ایماندار ہو، اس وقت بھی جب عمل کرے، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، اس کے گزشتہ گناہ بخشے، جن حدیثوں میں یہ ہے وہ بخشا گیا، اس کا مطلب گزشتہ گناہ بخش دیے گئے، جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی ہیں رمضان کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں۔ اسی طرح مغفور الہم جو اس حدیث میں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، آگے جو اس نے کیا ہے وہ معاف نہیں ہوا۔ یہ اس بات جو میں نے آپ کے سامنے کی، اس سے پتہ چلا کہ جس طرح حدیثوں میں، جس طرح اس حدیث میں ہے کہ جو جہاد اتنا جہاد کر لے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، تو آیا بعد میں جو مرضی کفر بکتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، معاف ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں، کہ جب اس کا خاتمہ بھی مان و عافیت پہ ہو تو پھر بات ہے۔ تو لہٰذا یہی سمجھنے والی بات ہے۔ یزید نے جو گزشتہ کیا، جس طرح حج سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاں آئندہ جو گناہ کرے گا وہ شامل ہوں گے، اس کی ایک الگ بحث ہے، اس کے لیے ایک الگ سزائیں ہیں، اس کا ایک الگ چیپٹر ہے۔ ہاں جن کے لیے خصوص حاصل ہے، جن کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب بدر، جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ واقعی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بخشے گئے، وہ جو چاہیں کریں ان کی بخشش ہے۔ لیکن بعد والوں کے لیے، جن کے لیے اعمال کرنے پر بشارت جنت ہے، وہ مشروط ہے اس وقت کے لیے، یا مغفرت کی اگر بشارت دی گئی ہے تو وہ گزشتہ گناہوں کی ہے، اور اس بشرط خاتمہ ہے کہ اگر ان کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس مغفرت کے حقدار ہوں گے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جو یزید ہے اس سے بڑے بڑے کام اس کے بعد صادر ہوئے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس غزوے میں پہلا شریک، پہلا غزوہ کرنے والا، پہلا قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والا یزید تھا، اگر یہ مان لیا جائے تو، یعنی سپوز کریں کہ مان لیں، لیکن یہ ہے نہیں ایسا۔ بلاد روم کی طرف، مدینہ قیصر کی طرف قسطنطنیہ کے لفظ موجود ہے حدیثوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں، اس میں پہلے سے صحابہ نے حملہ کر دیا تھا۔
تو لہذا اگر کوئی پھر بھی مصر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مغفور اللہم، اس کے گزشتہ گناہ بخشے گئے، آئندہ نہیں، آئندہ وہ گناہ کرے گا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ تو لہذا اس نے اس کے بعد بڑے بڑے گناہ کیے، واقعہ حرہ، اس کے بعد جو یعنی واقعہ کربلا کا وہ ذمہ دار ہیں، اس کے بعد اگر کوئی ذمہ دار نہ مانے تو پھر واقعہ حرہ کا ذمہ دار تو یقیناً ہے، اور اس کے بعد جو مکہ شریف میں اس کا ذمہ دار تو یقیناً ہے کہ اس نے لشکر بھیجا مدینہ کی طرف۔ تو لہذا ان حدیثوں کا مطلب لے کر یزید کو صحیح ثابت کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بد مذہبوں سے بچائے، بد عقیدگیوں سے بچائے، عقیدہ اہل سنت پہ استقامت دے، آمین۔